میں جس نظر سے دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان، کیونکہ اگر آپ اسرائیل کے خلاف نہیں بولو گے تو مسلمان آپ کے پیچھے نہیں ہوں گے. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں مانتا ہوں آپ کی بات، میں مانتا ہوں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، بالکل بات آپ کی صحیح ہے کہ عالم اسلام میں جو بھی ہیرو بننا چاہتا ہے، جو بھی اس کو پاپولرٹی گین کرنا چاہتا ہے، وہ اسرائیل کے فلسطین کے کاز کو آگے بڑھتا ہے. یہ بہت دفعہ ہوا ہے. جمال عبد الناصر نے یہ کیا ہے، صدام حسین نے یہ کیا ہے، محمد قذافی نے یہ کیا ہے، خمینی صاحب نے یہ کیا، خامنئی صاحب نے یہ کیا. اور یہ سب لوگ کیا واقعی مخلص ہیں؟ کیا مخلص ہیں کہ اسرائیل کو فلسطین کو آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں سوالیہ نشان ہے، کوشچن مارک ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایران کر رہا ہے، آپ سیاسی مقاصد کے لیے کر رہا ہے یا واقعی مخلص ہے، وہ الگ بات ہے مخلص. لیکن یہ عرض ہے جب ہم انٹر شیعہ ڈائلاگ کرتے ہیں نا، شیعوں کے درمیان گفتگو کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ قوم کی مصلحت میں نہیں ہے، یہ شیعہ قوم کا مفاد اس میں نہیں ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا عرض یہ ہے، ہاں جماعت مخالفین اگر وہ کرنا چاہیں، جنگ کرنا چاہیں، بالکل وہ چاہ کے کریں، اسرائیل کریں، پاکستان کریں، ہمیں منع تو نہیں کرتے کہ آپ نہ کریں، بالکل کر لیں بھائی، آپ کر لیں. مسلمانوں کے لیے ہم آپ کو تحفے بھی دے دیتے ہیں. ہمارے 2 تحفے آپ کے پاس ہیں، ایک شہنشاہ نقوی، ایک جواد نقوی. اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنا ان کو بھی ساتھ لگے ہمارے شیعوں کی طرف سے. نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ آپ لوگ، آپ کی تعداد زیادہ ہے، آپ کے ملٹری بجٹ سب سے زیادہ ہے. بھائی خلافت بھی آپ نے بنانا ہے پیغمبر کے بغیر. آپ جہاد بھی آپ لوگوں نے دنیا میں ہمیشہ مچا دیا کہ جہاد کرنا، تو آپ جہاد کرو نا اسرائیل سے. نہیں، جہاد تو بالکل وہ، کیونکہ وہ جو ہے نا جی کہ مسلمان جو ہے ساری دنیا میں وہ ایک جسم کی طرح ہیں. اگر ایک جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے تو ساری کو آرام نہیں مل سکتا. تو ابھی پاکستان میں کیا ہو گیا بھائی؟ تو کشمیر میں آپ لوگوں نے جہاد کر دی بھائی، ٹھیک ہے نا. کاشغر میں آپ لوگوں نے جہاد کر دی، چچنیا میں آپ لوگوں نے جہاد کر دی، فلسطین میں آپ نے جہاد کر ٹیکا شیعوں کو دے دیا بھائی، ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہو گیا بھائی تمہارے دین کو؟ نہیں، دین کو نہیں، یہ دین کو خادم الحرمین کا کیا ہوتا ہے نا، خادم الحرمین بھائی، حرمین کو یہ جادو دیتا ہے. یہ تو جہاد کا کیا بنا؟ پالیٹکس ہے، یہ پالیٹکس ہے جہاد. اس میں اسلام کا یا جہاد کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہاد جو ہے وہ یعنی وہ نیشن کو، اسی لیے یہ جو شیعہ سنی کا یہ فتنہ ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے، اسی لیے آج تک کچھ اچیو نہیں کر پا رہے. جب تک یہ اتنا رہے گا. اور ڈیوائیڈڈ کیا ہے بھائی؟ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی جو موجودہ اسرائیل کے ساتھ شیعوں کا آمنا سامنا ہے، میں آپ کو عرض کروں، یہ ایران کی قیادت کی غلط فہمی کی وجہ، اس کی جہالت کی وجہ سے کہ وہ اپنی قوم کی مصلحت کو نہیں جانتا، اس کی بہت ہی جاہل لیڈرشپ ہے ہمارے پاس شیعوں کی، اس کی وجہ ہے. لیکن آپ کو بتا دوں اس جنگ میں اس طرح نہیں ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. آپ بالکل جماعت عمریہ بالکل اسرائیل کے ساتھ ہے، یعنی سعودی عرب بالکل اسرائیل کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہے، مصر بالکل اسرائیل کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہے، یعنی بیان بھی صادر نہیں کرتا، بیان بھی یہاں تک. ہاں ابھی دیکھیں آپ کے جو اہم کنٹریز ہے، جورڈن ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہے، ایجپٹ ہے، یہ لوگ یہ اللہ سے چاہتے ہیں، یہ ان کی دعا یہ کہ اسرائیل جلدی سے جلدی ایران پہ حملہ کرے، ٹھیک ہے نا. یہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. آپ بالکل آپ کے کنٹریز اسرائیل کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے بھائی ہیں. جماعت عمریہ کے اہم کنٹریز اسرائیل کے ساتھ اس طرح بھائی ہیں ایران کے خلاف. یو آر پروونگ مائی پوائنٹ. آپ میرا پوائنٹ پروو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو فتنہ ہے شیعہ سنی کا، اس میں آ کے جو سعودی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں شیعہ کے اگینسٹ کہ یہ شیعہ کارڈ کھیلتے ہیں. شیعہ ہیں وہ مسلم کارڈ کھیلتے ہیں کہ یہ جو دوسرے مسلمان ہیں یہ جو ان کے خلاف ہیں. تو اس ڈویژن میں آ کے کوئی بھی کچھ بھی اچیو نہیں کر رہا. یہ سارا لوز گیم ہے. آپ ہزاروں سال سے بہت اچیو کر رہا ہے نا، بہت اچیو کر رہا ہے بھائی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز آپ کے جو قیادت ہے سعودی عرب کی، مصر کی، اردن کی، امارات کی، یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل یا امریکہ یا یہ دونوں میں ایران پہ حملہ کریں، ایران کو اچھی طرح سے کچل دیں، تاکہ وہ جو شیعوں کو اب اس ریجن، اس علاقے میں اپنے لیے ایک دشمن سمجھتے ہیں، وہ اس کا سر قلم ہو جائے. وہ 50 سال پیچھے سن لیں بھائی، 50 سال 100 سال کسی لیے پیچھے ہٹ جائے. اس کام کے لیے شیعوں کی دشمنی ان لوگوں کے دل میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے کہ اس کے لیے ہمیں اسرائیل کو اپنا بھائی بنانا پڑے گا. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اسرائیل یہود ہمارے بھائی بننا ہے تو بننے دو. ہاں دونوں ایسے نہیں ہیں، دونوں اس طرح نہیں ہیں، دونوں غلط آپ کہہ رہے ہیں. شیعہ اس طرح نہیں ہے، شیعہ اس طرح نہیں ہے. یہ مر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. آپ غلط، ایک منٹ آپ غلط بیانی سے کام رہے کہ دونوں اس طرح. ہم نے کب اسرائیل کو گلے لگایا؟ ہم نے کب امریکہ کو گلے لگایا کہ بھائی ہم امریکہ کو اسرائیل کو گلے لگاتے ہیں تاکہ وہ سعودی عرب کو تباہ کرو؟ کبھی ایسا ہوا؟ شاہی ایران جو اتنا سیکولر تھا وہ اس نے بھی ایسا نہیں کیا. شاہی ایران نے 1973 میں اس نے جو جنگ اس نے بالکل عربوں کے ساتھ دی. 1973 سے پہلے شاہ کے بڑے اچھے تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ. 73 کے بعد اس کے تعلقات بہت خراب ہو گئے اسرائیل کے ساتھ، بالکل وہ عربوں کے ساتھ. حالانکہ وہ کیا تھا؟ وہ سیکولر تھا، وہ ایک نیشنلسٹ تھا، وہ ایرانی قوم پرست تھا، اس اتنا مذہبی آدمی نہیں تھا. اب جب ایران میں ایک مذہبی حکومت آئی ہے، میں یہی کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے اہل سنت کی محبت میں شیعوں کو تباہ کر دیا. ہمارا عرض ہم نہیں کہتے کہ بھائی انہوں نے
یہ جو ایرانی حکومت ہے انہوں نے وہی شیعہ کاز کو انہوں نے آگے بڑھایا اور شیعوں کا سر بلند کرنے کے لیے انہوں نے وہی کبھی مسلحتاً امریکہ کا ساتھ دیا، اسرائیل کا ساتھ، بالکل اس طرح نہیں کیا، بالکل اس طرح نہیں کیا شیعہ. انہوں نے ہمیشہ شیعہ مفادات کو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، ضلالت کی وجہ سے، اپنی ناصبیت کی وجہ سے انہوں نے شیعہ مفادات کو اور شیعہ قوم کو انہوں نے قربان کیا. کس کے؟ جماعت عمریہ کے. اور جماعت عمریہ کے پیچھے بھی اب جماعت عمریہ کے اہم سب متحد ہو گیا الحمدللہ. ان کو بڑا بھائی مل گیا اسرائیل، گلے لگایا، ٹھیک ہے نا، ان کو بالکل کوآرڈینیٹڈ ہے، کہتے ہیں مارو شیعوں کو مارو. یہ شیعوں کی بدبختی ہے کہ نہیں بھائی؟ اور یہ شیعوں کی بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ ایسے قیادت کو لعنت کرے یا نہ کرے کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہمیں کام ہی نہیں ہے اسرائیل سے. یہ لڑنا ہے مصر جا کے، سعودی عرب جا کے، محمد بن سلمان. ہم دعا کریں.